360 में। तालिबान का सख्त रवैया बातचीत में रुकावट है। अफगानिस्तान में नेटो के आला सिविलियन ओहदेदार की वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे का रुझान, हम क्या गलत कर रहे हैं? हमें भी इस तरह जानवरों की तरह पहाड़ों में छोड़ा हुआ है, न कोई तालीम का पुख्ता है, न कोई रोजगार का पुख्ता है, न कोई रास्ते का पुख्ता है। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका गो मैदान, मादनियात से मालामाल मगर बुनियादी सहूलतों से महरूम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। 12 सितंबर को जब अफगान हुकूमत और तालिबान के वफूद मुज़ाकरात के लिए दोहा में जमा हुए तो इसे अफगानिस्तान में अमन की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा था, मगर इस वक्त मुल्क का जनूबी सूबा हेलमंद शदीद लड़ाई का मरकज़ बना हुआ है। तालिबान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का कब्जा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता कई रोज़ से फ़रीक़ैन के दरमियान दोहा में कोई बाज़ाब्ता बातचीत नहीं हुई। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अफगानिस्तान में नेटो के आला सिविलियन नुमाइंदा स्टेफानो पोंटेकोर्वो ने कहा है कि अगरचे काबुल हुकूमत के नुमाइंदे और तालिबान अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात करने बैठे हैं, तालिबान का सख्त रवैया एक रुकावट बना हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम ने नेटो ओहदेदार से अफगानिस्तान में जारी तशद्दुद और नेटो की हिकमत अमली पर बात की। इस खुसूसी गुफ्तगू का एक मुख्तसर हिस्सा आइए देखते हैं। You've had recent contacts with the Taliban. You were in Doha. आपके हालिया अरसे में दोहा में तालिबान के साथ राब्ते हुए हैं। आपने उन्हें न सिर्फ मुज़ाकरात में बल्कि अफगान हुकूमती टीम के साथ बातचीत में कैसा पाया? On the atmospherics, which is the easiest. दोनों टीमों यानी इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान की टीम और तालिबान के दरमियान माहौल अच्छा है। वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं और बाज़-औक़ात एक दूसरे के साथ खाना भी खाते हैं और ज़ाती ताल्लुक़ भी अच्छा है। मैंने टीम की ख़वातीन से मुलाकात की और उन्होंने भी इसकी तस्दीक की, लेकिन तालिबान अपने मौक़िफ़ पर कदरे सख्त हैं, जो दोहा में ज़ाब्ता इख़लाक़ पर होने वाले मुज़ाकरात में मौजूदा ताअत्तुल का सबब है। I've heard that the Taliban. मैंने सुना है कि तालिबान अपने आप को फातेह समझ रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगा? Well, the Taliban. ये ठीक है कि तालिबान को यकीन है कि वो एक मजबूत पोजीशन में हैं। मैं नहीं जानता कि क्या वो वाकई खुद को फातेह समझ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अहम बात यह है कि वो नेक नीयती से बातचीत कर रहे हैं। जो कुछ बातचीत की मेज़ के अलावा हो रहा है वो तशवीशनाक है। मैं तशद्दुद में इजाफे का हवाला दे रहा हूँ। हमने तशद्दुद की जो सतह देखी है वो सरासर नाकाबिले कबूल है। इसके पीछे बड़े पैमाने पर तालिबान का हाथ है और इसमें कमी लानी पड़ेगी, क्योंकि ये पुरअमन बातचीत और ख़ुद अमरीका तालिबान मुआहदे से मुताबिकत नहीं रखती। Lashkargah is a city. उन्होंने लश्करगाह एक शहर पर हमला किया और उन पर शहरों पर हमला करने की पाबंदी है, तो क्या वो मुआहदे की इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ कर सकते हैं और उनके लिए इसके कोई नताइज नहीं होंगे? I think there will be consequences. मेरे ख्याल में इसके नताइज बरामद होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक नाजुक मामला है और इससे पहले आप किसी चीज़ को खिलाफ वर्जी कहें, सबूत पेश करना लाजिम है और आसार अच्छे नहीं, लेकिन फैसला सुनाने से पहले आपके पास सबूत होना ज़रूरी है और यही इस वक्त रेजोल्यूट सपोर्ट और अमेरिका जमा कर रहा है। What about? मुल्क में आम तौर पर सलामती की सूरत हाल कैसी है? क्या ऐसा लगता है कि ये बिगड़ रही है? I'd say that there is a. मैं ये कहूँगा कि जुराइम की सतह बढ़ रही है और ये अच्छी अलामत नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर तशद्दुद में इजाफे की बात करूँगा। तशद्दुद की ये सतह सरासर नाकाबिले कबूल है, इसे नीचे लाना होगा। आए दिन घरेलू साख्ता बमों या दूसरे हमलों में अफगान शहरी हलाक हो रहे हैं। तशद्दुद का नतीजा तशद्दुद ही है। तशद्दुद की ये सतह पिछले 10 सालों में नहीं देखी गई है। You've seen President Trump's. आपने सदर ट्रंप का ट्वीट देखा है, अगर अमेरिकी फौजें अपनी 14 माह की टाइमलाइन से पहले ही निकल जाती हैं तो नेटो का क्या रद्द-ए-अमल होगा? Well, I would refer back. मैं इस मामले पर सेक्रेटरी जनरल के बयान का हवाला दूंगा। उन्होंने हम सबको याद दिलाया कि ये इत्तेहादियों के फैसले हैं जिनके तहत हम यहाँ मिलकर आए थे। हम अमन अमल की खातिर मिलकर एडजस्ट कर रहे हैं और हम बाहर भी मिलकर ही निकलेंगे। Whenever the fighting gets fierce. देखा है कि जब भी शदीद लड़ाई होती है तो अफगान अफवाज को अमरीकियों की फ़ज़ाई मदद की ज़रूरत होती है। अगर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें किसी सियासी मुआहदे के बगैर मुल्क से निकल जाएं तो अफगान फ़ौज का क्या होगा? The Afghan forces are doing an excellent job. अफगान अफवाज उम्दा काम कर रही हैं। वो इंतहाई पेशा वाराना फोर्स है। उन्होंने माजी की कार्रवाइयों में साबित किया है कि वो अपना कंट्रोल कायम रख सकते हैं और वो ज़मीन पर दोबारा कब्जा भी कर सकते हैं। तालिबान कभी भी अपना कोई कब्जा बरकरार नहीं रख सके, चाहे वो कोई एक इलाका हो या सेंटर। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है। इसकी वजह यह है कि RDSF या अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, जिनको RS ने तरबियत दी है, मशवरा और मदद की है और फंड्स भी मुहैया किए जा रहे हैं, तो वो तरक्की करके पेशा वाराना सतह पर पहुंच चुके हैं और हमें यकीन है कि वो इस पर कायम रहेंगे।
غیر معمولی حالات میں ان کی مدد کی جاتی ہے، لیکن افغانستان کے پاس خاص طور پر اچھی تربیت یافتہ اور پیشہ وارانہ فورسز ہیں۔ A couple of particularly well-trained and professional forces. One of these are the commandos, and the other is exactly the air forces. اہم خبروں، غیر جانبدار رپورٹس اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر ویب سائٹ لوڈ نہ ہو تو facebook.com/VOA اردو کا پیج حاضر ہے۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ VOA اردو کو فالو کر سکتے ہیں، آپ کو بہت سا دلچسپ کانٹینٹ ملے گا۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ 13 مارچ کو ہم نے آخری بار ویو 360 آپ کے لیے وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیو سے پیش کیا تھا۔ اس روز صدر ٹرمپ نے امریکہ میں کرونا وائرس کے باعث قومی ایمرجنسی کا اعلان کیا، اور پھر اگلے 7 ماہ تک ہم نے شو کو آؤٹ ڈور یا پھر اردو سروس کے خالی پڑے دفتر میں شوٹ کیا۔ اب ایک مرتبہ پھر ہم اسٹوڈیو میں تو واپس آ گئے ہیں، لیکن انتہائی محدود عملے کے ساتھ۔ اب بھی وائس آف امریکہ کی عمارت بڑی حد تک خالی ہی ہے۔ امریکہ میں وبا کی صورتحال پہ ہم کچھ ہی دیر میں بات کریں گے، پہلے چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ایک حالیہ اجلاس میں بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کے 103 ڈسٹرکٹس کے تقریباً 3,500 مقامات پہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگے ہوئے ہیں۔ انہیں مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤنز کہا جا رہا ہے، یعنی پورے شہر یا علاقے کو بند کرنے کے بجائے اب گلیوں اور گھروں کو سیل کیا جا رہا ہے۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر نے اسی ہفتے ٹویٹر پہ کہا کہ 6 ہفتے تک قومی سطح پہ کورونا پازیٹیوٹی ریٹ 2% سے کم رہنے کے بعد اب اس سے بڑھ گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق صورتحال فی الحال خطرناک سطح تک نہیں پہنچی، لیکن چونکہ اسکول کالجز کھل گئے ہیں، شادی ہالز میں تقریبات ہو رہی ہیں، لوگ کام پہ لوٹ آئے ہیں، تو ایک بار پھر وائرس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد میں جہاں تقریباً 500 گھروں کو سیل کیا گیا، گیتی آرا انیس بتا رہی ہیں کہ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی کیسے کام کر رہی ہے۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے سیکٹر G94 میں، اور یہ ان 2 گلیوں میں سے ایک ہے جو G94 میں 2 دن پہلے ان کو بند کیا گیا تھا، سیل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ G10-4 اور I-8 کے بھی بہت سے علاقے ہیں جن کو سیل کیا گیا تھا سٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جسے اسمارٹ منی لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے، جو کہ تھوڑے حصوں کو کنٹین کرنے کے لیے، انفیکشن کو کنٹین کرنے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ حکومت کے مطابق، جو سٹی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے مطابق، اس دوران یہاں پہ سیمپلنگ کی جاتی ہے اور ٹریسنگ کی جاتی ہے کہ یہ کس طرح یہ یہاں تک وائرس آیا اور یہاں سے کہاں تک جو ہے اس کے ٹریسز ملتے ہیں۔ کہ نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ لاہور میں، کراچی میں اور بہت سے شہروں میں جہاں پہ بھی گورنمنٹ نے، سٹی گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے وائرس، کسی بھی وجہ سے اس کی کیسز بڑھ رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کو کنٹین کیا گیا۔ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا، تقریباً 550 کے قریب انہوں نے ہمیں بتایا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ایسے گھرانے ہیں، ایسے مکانات ہیں جن کو سیل کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سکولز ہیں اور کالجز ہیں جن میں ڈیلی کے حساب سے جو ہے یہ ان کو سیمپل کر کے اگر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایسی کوئی تشویشناک صورتحال ہو تو اس علاقے کو بھی بند کر دیا جائے۔ کراچی میں جہاں تک ہم جانتے ہیں، جو لاسٹ اطلاعات تھیں وہ یہی تھیں کہ DHA کے اور منگو پیر کے کچھ علاقوں میں بہت زیادہ کیسز آئے تھے تو ان کو بند کر دیا گیا تھا، اور وہاں پہ بھی سیمپلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تقریباً 39 لاکھ کے قریب جو ہے ہم جانتے ہیں جو حکومت کی طرف سے، NCOC کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں پاکستان میں، اور ابھی لاسٹ 24 آورس کے دوران بھی 30,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹیسٹ پورے پاکستان میں کنڈکٹ کیے گئے تھے۔ تو یہ 30,000 ایک دن کا ہے، لیکن اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو وہ 24-25,000 کے قریب آپ کو پوری ایک، اگر آپ اس کو ریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہے جو جتنی بھی ریڈنگز روز NCOC جاری کرتا ہے۔ حال اسلام آباد کی صرف اگر بات کریں تو تقریباً 17,000 سے زیادہ جو ہیں یہاں پہ کیسز ہیں ریکارڈڈ۔ سندھ میں سب سے زیادہ اس وقت پائے جاتے ہیں COVID-19 کے پیشنٹس، جو کہ تقریباً 1,40,000 کے قریب وہاں تعداد ہے۔ 1 لاکھ کے قریب پنجاب میں تعداد ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 38,000 کے قریب ہے یہ تعداد ان پیشنٹس کی، اور
اور کوئٹہ میں جو ہے وہ 15,000 کے قریب یہ تعداد ہے. لیکن ٹیسٹنگ کے اوپر کافی کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اور وہی ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو اس کی مزید ٹرانسمیشن جو ہے ان تک اس کو پھیلنے سے روکا جا سکے. یہ تھی اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی گیتی آرانیس. امریکہ کی بات کریں تو اس وقت 36 ریاستیں کیسز میں اضافہ رپورٹ کر رہی ہیں. وائرس اب مصروف اور بڑے شہروں سے چھوٹے اور کم آبادی والے علاقوں کی طرف بھی بڑھ چکا ہے. زیادہ تر کیسز ان ریاستوں میں سامنے آ رہے ہیں جہاں گرمیوں میں صورتحال بہتر تھی. پچھلے ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں اوسطاً 50,000 کیسز یومیہ رپورٹ ہوئے, جو کہ اس سے 2 ہفتے پہلے کے مقابلے میں 19% زیادہ ہیں. کل کیسز کی تعداد 8 ملین کو چھو رہی ہے, جبکہ 2,15,000 سے زیادہ لوگ امریکہ میں موت کے منہ میں جا چکے ہیں. اسی صورتحال کے ساتھ ساتھ امریکہ میں اسکولوں کو کھولنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. امریکہ کی وفاقی حکومت اسکولوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو ٹریک نہیں کرتی اور اسی لیے اسکول کھولنا ہر ریاست بلکہ ہر شہر میں ہی ایک الگ تجربہ بنا ہوا ہے. ڈاکٹر زور دے رہے ہیں کہ والدین بچوں میں کرونا کی علامات پہ نظر رکھیں. ساتھ ہی ماہرین اس بارے میں بھی مزید تحقیق میں مصروف ہیں کہ بچے اس وائرس سے خود کیسے متاثر ہوتے ہیں اور پھر اسے دوسروں میں کیسے منتقل کرتے ہیں. الفیہ حسن و تنفع کی بیٹی کو دوبارہ سے اسکول جاتے ہوئے لگ بھگ 1 ماہ ہوا ہے. اگرچہ ریاست میریلینڈ کے زیادہ تر سرکاری اسکول بچوں کو آن لائن تعلیم دے رہے ہیں, کچھ نجی اسکولز نے اپنی عمارتوں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اسی وجہ سے الفیہ نے اپنی بیٹی کو پرائیویٹ اسکول بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, جہاں ٹیچرز کا باقاعدگی سے کووڈ-19 ٹیسٹ ہوتا ہے. بچوں اور ٹیچرز کے لیے ماسک پہننا لازمی ہے اور کلاس رومز میں ڈیسک کے بیچ فاصلہ چھوڑا گیا ہے. Все в масках, все это время в масках. اب تک سب کچھ ٹھیک ہے, کسی کے بیمار ہونے کی اطلاع نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سرکاری اسکولوں کے لیے ایک مثال بنے اور وہ جلد ہی بچوں کے لیے اسکول کھول دیں. لیکن ہر شخص صورتحال کو اس طرح نہیں دیکھتا. وبائی امراض کے ماہرین نے بڑے عرصے سے متنبہ کیا ہے کہ ایک بار جب بچے کلاس رومز میں واپس آ جاتے ہیں تو وائرس پھیلنے کا خطرہ بڑھ جائے گا. ایک غیر جانبدار تحقیقاتی ادارے کووڈ مانیٹر کے مطابق تعلیمی سال کے آغاز سے ہی KG سے لے کر 12ویں تک کے سکولز میں 39,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں. دیگر 11 ریاستوں کی طرح ریاست میریلینڈ اسکول کے بچوں میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے بارے میں تفصیلی معلومات شائع نہیں کرتی اور کوئی بھی وفاقی ادارہ سکولز میں وائرس کے پھیلاؤ کو ٹریک نہیں کر رہا. لہٰذا بچوں کی کلاس رومز میں واپسی بڑے پیمانے تک ایک تجربہ ہی ہے. ایک ہی گروپ کے بچوں کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کرنا واقعی اہم ہوگا. اس طرح سے اگر کلاس روم میں کسی کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہم دوسری جماعتوں کے بارے میں زیادہ فکر کیے بغیر بنیادی طور پر اس کلاس کو کوارنٹین کر سکتے ہیں. ماہرین ابھی تک یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آیا بچے آسانی سے کووڈ-19 منتقل کرتے ہیں یا نہیں. لہٰذا ماہرین صحت والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں اور اگر بچہ کوئی علامت ظاہر کر رہا ہو تو اس کا کووڈ ٹیسٹ کرایا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بچے, شاید 10 سال سے زیادہ عمر کے بچے, بالغوں کی طرح آسانی سے وائرس پھیلا سکتے ہیں. اور واضح طور پر یہ ضروری ہوگا کہ بڑے بچوں یعنی ہائی اور جونیئر ہائی اسکولز میں بچے اگر کوئی علامت ظاہر کر رہے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے. کم عمر بچوں جن کی عمریں 5 یا 6 سال سے کم ہیں, ان کے بیچ وائرس پھیلنے سے متعلق معلومات ابھی متنازع ہے. وبائی امراض کے ماہرین کے مطابق اسکول کے بچوں میں کووڈ ٹیسٹ ہفتہ وار ہونا چاہیے, لیکن بہت سارے اسکولز میں یہ ممکن نہیں ہے. فلوریڈا میں بیشتر سرکاری اسکول اگست میں کھولے گئے تھے اور اب تک 10,000 سے زیادہ بچوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. صرف 2 ریاستوں کی کاؤنٹیز میں پرائیویٹ اسکول ابھی بھی بچوں کو کلاس روم میں بلا کر پڑھا رہے ہیں. الیگزینڈرا شامہیر ہیزن کی بیٹی آریانا ایسے ہی ایک اسکول میں جاتی ہیں. اگر بچے کو تھوڑا سا بخار ہو تو وہ اسے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر بچے کی ناک بہ رہی ہو یا کھانسی ہو تو بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا. انہوں نے یہاں سخت قوانین نافذ کر رکھے ہیں. اب جب دوسری ریاستیں تمام اسکول کو کھولنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو فلوریڈا کے تجربے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. انوش ایوتسیان کے ساتھ ارم عباسی, وائس آف امریکہ. یورپ کی بات کریں تو عالمی ادارہ صحت کے مطابق وہاں اس وبا کے آغاز کے بعد سے اب سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. صرف پچھلے ہفتے یورپی ملکوں میں 7 لاکھ سے زیادہ کرونا وائرس کے کیسز سامنے آئے, جو کہ پہلے کے مقابلے میں 34% زیادہ ہے. آدھے سے زیادہ کیسز برطانیہ, فرانس, روس اور اسپین میں پائے گئے. اسپین میں مجموعی طور پہ کیسز کی تعداد اب کم ہو رہی ہے. پولینڈ میں 93% تک بڑھ گئی ہے اور بہت سے یورپی ملک اب نئی پابندیاں لاگو کرنے والے ہیں. دنیا کہاں غلطی کر رہی ہے اور حالات سے کیا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اسی بارے میں نیلوفر مغل نے وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر رشید چھوٹانی سے بات کی.
फिर देखिए एक वायरस है जो कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस वक़्त हम उसको कंटेन नहीं कर सके हैं। अमेरिका के अंदर, ना सिर्फ अमेरिका में, तो पूरी दुनिया में कंटेन नहीं हुआ है वो। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है कुछ जल्दी रिस्ट्रिक्शंस हटाने की वजह से, मास्क ना पहनने की वजह से ये वायरस जो है वो फैलता चला जा रहा है। तो ये कि तमाम चीज़ें सेफली खुल सकती हैं, लेकिन विद प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशंस अगर आप नहीं लेंगे और तमाम चीज़ें खोल देंगे तो फिर तो बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगी और वो फैलती चली जाएगी। इस वक्त 90% अमेरिका जो है वो ससेप्टेबल है कि उसको ये बीमारी लग सकती है, क्योंकि हम विंटर सीजन में अब आ रहे हैं और विंटर के अंदर जो है सारे वायरसेस, इन्फ्लुएंजा हो गया, कोरोना वायरस हो गया, दूसरे वायरसेस, वो बड़े आराम से जो है फैलते हैं, क्योंकि जो है उनको टेम्परेचर पसंद आता है। ये इसके अलावा जो है तमाम लोग इंडोर होते हैं, क्लोज प्रोक्सिमिटी होती है। मसला ये है कि हमने अपना बेस लाइन जो है, अगर हमारी बेस लाइन 10,000 होती इस वक्त नंबर ऑफ केसेस डेली रिपोर्टेड, जो हम समर में नीचे लेकर आ गए होते, तो फिर तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन इस वक्त बेस लाइन जो थी वो एक हफ्ते पहले 40,000 थी, तो 40,000 से अब एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट 50,000 केसेस होना शुरू हो गए और ये केसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत ही खतरे का गुमान है। पाकिस्तान की बात करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में मौसम की तब्दीली के साथ कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में एक मरतबा फिर जो है इजाफा देखने में आ रहा है। तो पाकिस्तान में जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए, क्या वो हो रही है? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो केसेस बनस्बत इंडिया के बहुत कम बढ़े, डेथ्स बहुत कम हुई। लेकिन उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर उन्होंने बड़ा डिफरेंट टाइप एक मेथडोलॉजी यूज़ की थी, सेलेक्टिव लॉकडाउन्स किए थे। अब दोबारा से केसेस बढ़ना शुरू हो गए। उसकी वजह ये है कि लोग अब बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं वहाँ पे, और जो है विंटर के अंदर ज़ाहिर है ये बीमारी और फैलेगी, लेकिन अगर लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे कि अब कुछ नहीं है, तो जाहिर है कि इन्फेक्शन तो कहीं नहीं गया, वायरस वहीं पर है और वो फैलता चला जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए कि वो बहुत स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज के थ्रू कुछ स्मार्ट लॉकडाउन्स करें, जिस तरह पहले उन्होंने किए थे, और दोबारा पॉपुलेशन के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि भाई मास्किंग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। ये तमाम एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि अननेसेसरी समटाइम्स एक्टिविटीज़ हैं, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस तरह कि लोग 50 या 100 लोग जमा हो गए किसी दावत पे या कुछ, तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है वो एरिया। अगर वो तमाम चीज़ें अवॉइड की जा सकें तो वो बहुत बेहतर होगा। माहिरीन के मुताबिक दुनिया की हुकूमतें जो हैं वो नाकाम रही हैं कोविड-19 को टैकल करने में। तो क्या वजूहात देखने में आ रही हैं? लेसन लर्न क्यों नहीं होते? एक मुल्क दूसरे मुल्क के तजुर्बात से क्यों नहीं सीख रहा? नया वायरस आया, हमारे अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं थी, वो फैलता चला गया। जिन ममालिक ने इनिशियल स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिन्होंने टेस्टिंग को तरजीह दी बनिस्बत और तमाम चीज़ों के, और जिन ममालिक के अंदर प्रिकॉशंस ली गई, अब आप देखें कि आप कोरिया देख लें, जापान देख लें, वहाँ पर इन्फ्लुएंजा के बाद जो है ना लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिए थे, तो सोशली एक्सेप्टेबल थी वो चीज़। अब जहाँ पर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं थी मास्किंग, और जहाँ पर जो है किसी वजह से लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई हम मास्क नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारा राइट है ये, तो वहाँ पर जो है ये बीमारी और फैली। जहाँ पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व नहीं की, वहाँ पर और फैली बीमारी। अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह आपने कहा कि दुनिया के अंदर कई ममालिक सक्सेसफुल रहे और बहुत सारे ममालिक जो हैं अनसक्सेसफुल रहे, उसकी वजह ये थी कि किसी ने एक दूसरे से लेसन नहीं सीखा। इस वक्त WHO जो है उसके साथ भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अमेरिका इज़ नॉट सपोर्टिंग WHO। अगर पूरी दुनिया एक साथ मिलके इस वायरस को टैकल करने की कोशिश करे और प्रोटोकॉल्स और स्ट्रैटेजीज बनाए, तभी जो है हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। वायरस तो फैलता रहेगा, बीमारी रहेगी, बीमारी कहीं नहीं जा रही, लेकिन इसको मिनिमाइज करने के लिए यूनिवर्सल जो है एक एफर्ट की ज़रूरत है, जो कि अभी तक मेरी नज़र में नहीं आ रही। ये थे अमेरिका में वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर रशीद चुटानी। आपका मास्क दूसरों को आपके जरासीम से बचाता है, जबकि फासला रखने और हाथ धोने से आप जरासीम को अपने अंदर दाखिल होने से रोक पाते हैं। कोरोना वायरस से मुताल्लिक दुनिया भर से आपको अपडेट्स मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर।
آج کے شو کے آخر میں چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے کرک، جو معدنیات کی دولت ہے تو مالا مال ہے، مگر وہاں رہنے والے بہت سے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ ہمارے ساتھی عمر فاروق دشوار راستوں سے گزر کر کرک کے علاقے کو میدان پہنچے اور وہاں سے یہ رپورٹ لے کر آئے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک کا علاقہ کوہ میدان ہے جو چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کوئی سڑک نہیں، پہاڑ کی اس کاٹ میں سے گزر کر پیدل یا موٹر سائیکل پر 2 سے 3 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد اس گاؤں میں پہنچا جاتا ہے۔ اس گاؤں سے تعلق رکھنے والی 60 سالہ شمسہ بی بی کہتی ہے کہ اکثر مریضوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے چارپائی پر باندھ کر اس پہاڑی پر لے جایا جاتا ہے، کیونکہ ہسپتال پہاڑ کے اس پار یعنی شہر میں موجود ہے۔ اس سفر کے دوران کئی بار مریض کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بیمار ہو جائے تو اسی پہاڑ پر اس طرف لے جاتے ہیں، مریض کو چارپائی پر باندھ کر پھر ہسپتال لے جاتے ہیں، یا تو وہ راستے میں مر جاتے ہیں یا پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اسے دوبارہ اسی چارپائی پر باندھ کر واپس لاتے ہیں۔ کوہ میدان کے پہاڑ جپسم، یورینیم اور کوئلے سمیت کئی اہم اور قیمتی معدنیات سے بھرے پڑے ہیں، لیکن پہاڑوں کے بیچ بسا یہ گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ سڑک اور ہسپتال کے ساتھ ساتھ یہاں اسکول بھی نہیں اور نہ ہی پینے کا صاف پانی موجود ہے۔ 70 سالوں سے ہم اس طرح پہاڑوں میں ہمیں گھسایا ہوا ہے، جس طرح کہ اپنا مال جانور بھی اپنے قلعے پہ باندھ لو، لیکن پہاڑ پہ وہ چھوڑ دو نا 2 مہینے، جب 2 مہینے کے بعد اپنا جانور نہیں پکڑ سکو گے، اس کو ہاتھ پکڑو گے تو وہ بھاگے گا۔ تو ہمیں بھی اس طرح جانوروں کی طرح پہاڑوں میں چھوڑا ہوا ہے، نہ کوئی تعلیم کا پوچھتا ہے، نہ کوئی روزگار کا پوچھتا ہے، نہ کوئی راستے کا پوچھتا ہے، نہ کوئی ہمارے بہنوں مائوں کا سوچتا ہے۔ عبید یوسف کا تعلق کرک کے ایک شہری علاقے سے ہے، وہ سماجی کارکن ہیں اور آج 3 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے اس گاؤں پہنچے ہیں۔ وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایز این ایکٹیوسٹ سب سے مشکل کام جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کام دگنا ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ ان سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتے ہو اور اس کے بعد آپ ان لوگوں کی آواز حکام بالا تک پہنچاتے ہو، کیونکہ ایک تو یہ سوئے ہوتے ہیں، ان کو پہلے جگانا ہوتا ہے کہ یار آپ کے حقوق کیا ہے، اور اس کے بعد آپ ان لوگوں تک ان کی آواز پہنچاتے ہو کہ یار ان لوگوں کے یہ حقوق ہیں اور ان لوگوں کی یہ مسائل ہیں۔ کرک ضلع میں تیل اور گیس کے ذخائر بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ صوبائی حکومت کو سالانہ ایک خطیر رقم رائلٹی کی مد میں مل رہی ہے۔ صوبائی وزیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی حکومت صوبے میں موجود کم ترقی یافتہ علاقوں کی نشاندہی کر چکی ہے اور ان کی ترقی کے لیے کام جلد شروع کر دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا نے ایک پروجیکٹ انیشیٹ کیا ہے حکومت نے کہ جو لیسٹ ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان کو ہم ڈیولپ کریں گے۔ وہ ایک سیٹ کرائیٹیریا بنایا گیا تھا، اس کے تحت جو ہے ان اضلاع کی نشاندہی ہوئی ہے، تو اس میں یقیناً جیسے آپ نے ایک ایریا کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے، ہمارے رپورٹ میں ہے کہ کچھ ایسی ایریاز ہیں جہاں پہ ترقیاتی کام ہونا بہت ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کے مطابق آئندہ 5 سالوں میں آئل اور گیس کی رائلٹی کی مد میں 1200 کروڑ روپے کرک ضلع کی تعمیر و ترقی پر خرچ کیے جائیں گے، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ ان پسماندہ علاقوں میں زندگی کی بنیادی سہولیات پہنچ سکیں گی۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، کرک۔ ہم حکومت کے ایسے منصوبوں پہ پروگریس کو بھی فالو کرتے رہیں گے اور آپ کے لیے اپڈیٹس لے کے آتے رہیں گے۔ آج کا ویو 360 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ پروگرام میں شامل رپورٹس پر اپنی رائے دینے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ اردو VOA کو فالو کرنا نہ بھولیے۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360۔